تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ جیڑی ذات قرآن دے رہی ہے او ذات کیسی ہے؟ تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ اسمانہ زمینہ بڑھایا اللہ، انہ دا نظام چلایا اللہ۔ سمانہ زمینہ سجایا اللہ، او غیبانو جاننے علیم اللہ۔ تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ اولاداں دیوے نہ دیوے اللہ، اولاداں دیوے نہ دیوے اللہ، خوشیاں تے غم دیوے اللہ۔ اولاداں دیوے نہ دیوے اللہ، خوشیاں تے غم دیوے اللہ۔ عمر بہتی تھوڑی دیوے اللہ، عمر بہتی تھوڑی دیوے اللہ۔ او حین قیوم مقیم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ او غیرانو پکار نہ چھوڑ دے، سب بت خانے توڑ دے۔ رب والے منہ موڑ دے، تو آڈا میرا خالق قدیم اللہ۔ تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ بلوچ دی سندہ رب رحمان، رب نو پکارو کہندہ قرآن۔ لاسٹ میرا اے بیان، رائے شرک بچائی کریم اللہ۔ تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ جیڑی ذات قرآن دے رہی ہے او ذات کیسی ہے؟ تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ اسمانہ زمینہ بڑھایا اللہ، انہ دا نظام چلایا اللہ۔ سمانہ زمینہ سجایا اللہ، او غیبانو جاننے علیم اللہ۔ تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ اولاداں دیوے نہ دیوے اللہ، اولاداں دیوے نہ دیوے اللہ، خوشیاں تے غم دیوے اللہ۔ اولاداں دیوے نہ دیوے اللہ، خوشیاں تے غم دیوے اللہ۔ عمر بہتی تھوڑی دیوے اللہ، عمر بہتی تھوڑی دیوے اللہ۔ او حین قیوم مقیم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ او غیرانو پکار نہ چھوڑ دے، سب بت خانے توڑ دے۔ رب والے منہ موڑ دے، تو آڈا میرا خالق قدیم اللہ۔ تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ بلوچ دی سندہ رب رحمان، رب نو پکارو کہندہ قرآن۔ لاسٹ میرا اے بیان، رائے شرک بچائی کریم اللہ۔ تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ اللہ آپ کا سب کا کھانا قبول فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں قاری محمد یاسین بلوچ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. جدو میں ایس چاکے جو پہلے دن آیا سی نا، اس گل نو اج تقریباً 18 سال ہو گئے. ایس پنڈ چایا نو مینو 18واں سال، اور انج لگتا ہے جی میں کل دی گل. اور میرے ذہن دے اندر پہلے دن ہی آ گیا سی کہ یا اللہ ایس محلے دے اندر، ایس علاقے دے اندر تیرا گھر کوئی نہیں. جی میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھاڑ کے مدینہ گئے نا، تو میرے نبی ہجرتاں کرے اور کر کے گئے، اپنے مکان نہیں بنائے. سب تو پہلے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی، پھر وہ بنا کے تو قباء والے نو دے چھڑی. پھر سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی، وہ نبی پاک دی اپنی مسجد آئی. جڑا بندہ کہندا ہے نا جی مسجد میری اپنی ہے، یہ بھی صحیح ہے. نبی پاک نے بھی کیا سیکھا ہے، میری مسجد ہے. یہ مسجد جڑی بنی کھلی ہے، یہ اللہ دے ولی پیارے بزرگ ولی الرحمان اور محدث العصر، میں نے دو ہی بزرگ پاکستان دے اندر بہت علمی معلوم ہوئے. ایک مولانا علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کراچی والے، اور دوسرے بزرگ جڑے تھوڑے سامنے اس وقت موجود ہیں جنہ دی تسی زیارت کر رہے ہو. اے بزرگ جدوں بھی کوئی بات کر دن، کوئی حدیث پڑھن گے پہلے حدیث پڑھن گے. جے قرآن دی بات ہے تو پہلے سونی تے مٹھی آواز نہ قرآن پڑھن گے. اینج لگدا ہے جی میں نازل ہو رہا. اور میں انہاں کو جاندیاں تقریباً کوئی 1 سال لایا سی. میں سفارشی لبدا سی، مینوں کوئی سفارشی نہیں سی لبدا، کیونکہ بڑے بڑے بزرگ ہیں. اپنے پنڈ چاگنے دا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. میری زبان بڑی نہیں، انہاں دا علم بہت بڑا ہے. اور تھوڑے واسطے ایک بڑا وڈا اللہ پاک دی طرف اعزاز ہے کہ وہ بندہ تھوڑے سامنے بیٹھے جڑا پاکستان ترابیاں نہیں پڑھان دے. اے اللہ دے سونے گھر مکے مدینے ترابیاں پڑھان دے. اور سبحان اللہ کدو پڑھے اینج لگدا جی میں گونگے ادواس پہ گیا. انہوں کی واپس سنا گا. ہاتھ چوک کے ذرا اچھی پڑھو سبحان اللہ. اجے مزہ نہیں آیا پھر آکھ سبحان اللہ. اور میں شکریہ ادا کرنے واسطے کھڑا ہویا کہ یا میں گیا میں کہ میں آپ ہی چلا جانا جی اگر بان گئی تھی اللہ دا گھر بہنے. پہلے ٹائم اس اللہ دے سونے ولی نے میں نے انکار نہیں کیتا. حالانکہ اتنا زیادہ سڑی بیٹھک یا دعا سلام ہی نہیں آئی. انہاں آخیا جی میرے کول میرے پیارے پیر صاحب آ گئے. میں انہاں دا بھی پیر ہاں. تسی قوم تا بنو یا نہ بنو، میں انہاں دا پیر بھی ہاں. اور ماشاءاللہ میرے پیر ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک ہے انہاں نے جڑا ماشاءاللہ سونا گھر بنایا ہے. اللہ پاک انہاں نو صحت والی، ایمان والی، قرآن والی، حدیث والی، بار بار حجاں تے عمریاں والی پکیزہ سوہنی عمر عطا فرمائے. میں انہاں دا بہت زیادہ مشکور ہاں اور ساری زندگی واسطے مشکور ہاں. انہاں دا نہیں، انہاں دی نسل، انہاں دی آل اولاد دا قاری یاسین بلوچ مشکور ہے. اور پھر میں ایک دا نام لمانا تے لمبی لسٹ ہے. فیصل آباد تو میرے بزرگ آئے، ماشاءاللہ ننکانے تو بزرگ آئے، ماشاءاللہ لاہور تو بزرگ آئے، ماشاءاللہ الہ آباد تو میرے لیاقت بھائی آئے، اور بڑے بڑے لوگ ملتان تو آئے. ملتان تو اور سبحان اللہ تا پڑھ لو، شکریہ ادا کر لو. ملتان تو اس وقت میرے پیارے یار بیلی ناصر صاحب آئے بیٹھے ہیں، اور میرے چاکدے ہیرو، میرے چاکدے ماشاءاللہ سیاسی لیڈر بھائی ناصر خان بھی بیٹھے، اور میرے پیارے بزرگ اور ولی کامل حضرت مولانا پیارے حفیظ اللہ بلوچ صاحب اور عثمانی صاحب. اسی ویکھ لو لینا ہی لا چھڑیاں رب نے. جنہ دے ٹائم نہیں مل دے وہ آپ ہی آ گئے کیسی استقبال شامل ہونے. اللہ پاک انہاں تھوڑا آنا بھی قبول کرے، انہاں دا آنا بھی قبول کرے. جڑی انہاں محنت کی تھی اللہ ساری قبول کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہن میں دعوت دینا
میرے پیارے بزرگ، میرے مخلص دوست اور ولی الرحمان اور محدث الاثر اور کوئل جیسی آواز اور تاثیر امام مہدی جیسی گفتگو میں اللہ اور زیادہ تاثیر پیدا کرے۔ میں دعوت بھی دے رہا ہوں تو ایک چھوٹی جی ڈیمانڈ بھی کر رہا ہوں کہ باویں ایک رکوع ہی سانو قرآن دا پڑھ کے دے دیون۔ کیوں جی قرآن سننا چاہتے؟ اجے آواز نہیں آئی، قرآن سننا چاہتے ہو؟ اجے بھی آواز نہیں آئی، قرآن سننا چاہتے؟ باویں تقریر جنی بھی کریں، قرآن سانو زیادہ تو زیادہ چاہیے۔ استاد جی ذرا تشریف۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مسجد اللہ ذوالجلال کا گھر ہے، ان مسجدوں میں اللہ ذوالجلال کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ فضیلت مآب علماء کرام، لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے آج ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا۔ اس قدر خوش نصیبی اور خوش بختی، سعادت مندی اور بختوری ہے کہ انسان زندگی میں اللہ ذوالجلال کے گھر کو آباد کرنے والے اور بنانے والوں کی صف میں شامل ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا، صحابی بیان کرتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب۔ جہاں بھی آپ جائیں اللہ ذوالجلال کا گھر بنائیں۔ اور آپ نے ابھی محترم قاری صاحب سے سنا کہ مدینہ طیبہ میں جب ریاست مدینہ بنائی گئی تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ ذوالجلال کا گھر بنایا۔ اور آپ نے خوشخبری سنائی، من بنى مسجدا يبتغي بذلك وجه اللہ، جو شخص مسجد صرف اس لیے بناتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی رضا مل جائے، صغیرا کان او کبیرا، وہ چھوٹی مسجد ہو یا جامع مسجد ہو، بلکہ روایت کے الفاظ ہیں وَلَوْ قَدْرَ مَفْحَصِ قَطَا، بٹیر جہاں بیٹھتا ہے تو کتنی جگہ لیتا ہے؟ آدھی اینٹ کی،
اگر کوئی مسجد کی اتنی جگہ بھی تعمیر کروا دیتا ہے، حصہ ڈال دیتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ ذوالجلال اس کا جنت میں گھر پورا ہی بناتے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جس دن پہلی اینٹ مسجد کی رکھی جاتی ہے جنت میں گھر اسی دن ہی پورا ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے بھی کہوں گا، آپ کو زندگی میں جہاں مسجد بنتی نظر آئے، یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، ایک اینٹ اگر کو 11 سے 12 روپے کی آتی ہے، اگر میٹیریل کو شامل کیا جائے کنسٹرکشن کا تو 20 سے 25 روپے میں بلٹ ہو جائے گی۔ آج 20، 25 اور 50 روپے پہ بچہ راضی نہیں ہوتا، لیکن میرے رب کی رحمت دیکھیے جو اتنے پیسے بھی مسجد کی تعمیر میں لگائے اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ تو کیا کریں گے یہ کام انشاءاللہ؟ تو میں اللہ ذوالجلال سے دعا گو ہوں، الہ العالمین جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا، جنہوں نے زمین کا تحفہ یہ پیش کیا، جنہوں نے اپنی صلاحیتیں لگائیں، وقت دیا، مشورہ دیا، اے اللہ کسی نے کوئی بھی اس میں حصہ ڈالا ہے تو اپنی شان کے مطابق ان کو دنیا میں بھی کروڑہا عزتوں سے نواز اور جنت میں بھی عالی مقام عطا فرما۔ یہ تو سعادت اور خوش بختی ہے۔ حضرت قاری صاحب کو اللہ سلامت رکھے، وہ شکریہ ادا کر رہے تھے، شکریہ نہیں اس کا شکریہ، الشکر للہ والحمد لہ، تعریف بھی اسی کی اور شکر بھی اس کا۔ اس کی توفیق نہ ہو تو ہم تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، ہم تو کوئی نیکی کی بات ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب بھی تعریف کریں اس مالک کی تعریف کریں کہ جس نے یہ نعمتیں عطا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح مسجد بنانے والے کو جنت میں گھر تو مل گیا، اب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ جنت سے باہر ہو اور گھر اس کا جنت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے جو محدثین لکھتے ہیں کہ جنت میں گھر بننے کا مطلب یہ ہے مکان بھی ہوگا، یہ اس کا مکین بھی ہوگا۔ ایک ایسا انعام اللہ نے رکھا ہے جو مجھے امید ہے آپ نے پہلے سنا ہوگا، میں دہرا دیتا ہوں۔ جب پوری کائنات اللہ ذوالجلال کے سامنے ہوگی، سناٹا چھا جائے گا، کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اچانک سے آواز آئے گی، این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہیں؟ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے میرے پڑوسی کدھر ہیں؟ سب خاموش ہوں گے۔ جبریل امین کو اجازت دی جائے گی اور وہ سوال کریں گے، یا رب وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِرَكَ، اے اللہ آپ تو خالق، باقی یہ ساری مخلوق آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والی، اللہ مخلوق خالق کے پڑوسی کیسے بن سکتے؟ جواب ملے گا، این جیرانی، این عمار المساجد،
کہاں ہیں مسجدیں بنانے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں۔ جن محلات میں یہ ہوں گے ان کی چھت اللہ کا عرش ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ مسجد تعمیر ہو۔ میں آپ کو بھی سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال نے آپ کو یہ انعام دیا ہے۔ جہاں مسجد بن گئی اب اس کو آباد کرنے کی سوچ ابھی بنائیے۔ کیسے مسجدیں آباد ہوتی ہیں؟ 4 کام کرنے سے۔ پہلا کام یہ ہے، جب تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے، مسجد کیسے آباد ہو؟ کیسے وہ لوگ تھے ابن سماع جیسے جو کہتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ وہ آج کہاں سے تلاش کریں گے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو، جو کہتے کہ 50 سال گزر گئے، مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ سلیمان ابن مہران الاعمش وہ کہتے ہیں لم تفتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال ہو گئے میری تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں میرے بھائی، اب اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے خود بھی، اولادوں کو بھی، اڑوس پڑوس میں اپنے نیبر میں رشتہ داروں کو بھی خوبصورت طریقے سے دعوت دیں۔ کچھ بھی ہو جائے ہم نے نماز با جماعت ہی پڑھنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ مسجدیں آباد کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے۔ جب تک آپ ایک اچھا قاری نہیں رکھتے جو قرآن پڑھے اور جی چاہے کہ بس نہ کرے، اچھا خطیب نہیں رکھتے کہ جو آپ کی زندگی کے جملہ معاملات میں قرآن و سنت کی صحیح رہنمائی دے، اس وقت تک مسجدیں آباد نہیں ہوتی۔ آپ کو چاہیے کسی ایسی قاری کو یہاں منتخب کرے کہ اس کی قرات شروع ہو، کوئی تھکا ہوا سویا بھی ہوا ہے دوڑ کے آئے کہ اتنا پیارا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ میرا ایک مشورہ اور رائے ہے، 52 جمعے ہوتے ہیں سال کے، دعویٰ نہیں میں کرتا، 52 جمعے قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کوئی خطیب پڑھائے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، اور جو 52 جمعے مقتدی سن لے، اللہ کی رحمت اور فضل سے اس کے پاس اتنا علم آ جاتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا۔ تیسرا کام جس سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، ایک شخص آیا، اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا، صحابہ نے اسے ڈانٹنا شروع کیا۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلاً، رک جاؤ، بیمار ہو جائے گا۔ اس کو نہیں پتا تھا، پھر اس کو بلا کے فرمایا انما ہی لذکر اللہ، ان المساجد لم تبن لہذا، مساجد نجاست کے لیے نہیں ہیں،
انما ہی لذکر اللہ، مسجدوں میں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. والصلاۃ، نماز کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں. وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں. میں حضرت قاری صاحب سے بھی گزارش کروں گا اور ان کے رفقاء سے بھی، یہاں یہ سسٹم شروع ہو جانا چاہیے کل سے کہ فجر کی نماز کے بعد بہت لمبا چوڑا نہیں، صرف 3 آیتوں کا ترجمہ امام یا خطیب پڑھانا شروع کر دے. صرف 3 آیتیں، کام کاج کر کے واپس آئیں تو مغرب کی نماز کے بعد صرف 1 حدیث بیان کر دیں. صبح اور شام بچوں کو حفظ کروانا، ناظرہ پڑھانا، ادب و آداب سکھانا، نماز، غسل اور وضو اور تیمم کے طریقہ بتانا. آپ 1 سال کے بعد دیکھیے گا کہ اس عمل کے بعد اس پورے محلے اور بستی اور اس شہر میں برکتیں کتنی ہوتی ہیں. پڑھا کریں گے انشاءاللہ. چوتھی بات، مسجدیں آباد ہوتی ہیں جب آپ مسجد میں آنے والوں کو عزت دیں، احترام دیں، اخلاق سے بات کریں، نرمی سے بات کریں. کسی کو اگر نہیں بھی کچھ پتا اس کو سکھا دیں. بھائی مسجد میں شور نہیں کرتے نہ میرے بھائی، یہاں نہ سکون سے بیٹھتے ہیں. مسجد میں جب بھی آئیں، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. مسجد میں آئیں، وضو کیا ہوا ہے تو سیدھا مسجد میں آ کے اللہ اکبر 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر نہ بیٹھے. یہ مسجد کی سلامی ہے، اسی کو تحیت المسجد کہتے ہیں. نہیں تو وضو کرے، وضو کر کے آ کے گفتگو نہیں، اللہ اکبر. مسجد امن کا گہوارہ ہوتا ہے، سکون کا گہوارہ ہوتا ہے. اگر مسجد میں بھی سرور اور سکون نہیں ہے تو پھر کہاں ہوگا؟ اور کتنا اچھا ہو کہ آپ گھر سے وضو کر کے آئیں. حدیث میں آتا ہے جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، ہر اٹھنے والے قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. ہوتا وہ اپنے گاؤں، محلے اور بستی اور شہر میں ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے اجر 2 قسم کا دیتا ہے. ایک فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں کہ یہ جہاد پہ گیا تھا اور جہاد سے واپس آیا. فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، پڑھی نماز اس نے مسجد میں، لیکن صحیح ترغیب کی روایت ہے کہ اللہ اسے اجر اتنا دیتے ہیں جتنا حاجی حج کر کے واپس آتا ہے. لوگوں کو عزت دیا کریں، احترام دیا کریں. کوئی بوڑھا شخص آ جائے، آگے بڑھ کے آپ کے لیے میں چیئر لے آؤں، میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں. چھوٹوں پہ شفقت کیا کریں. مسجد میں جب آپ کا قدم آئے تو شور اور یہ باتیں ختم ہو جانی چاہیے. یوں محسوس ہو کہ بس یہ تھی اصل میری جگہ جہاں مجھے سکون ملنا ہے. کہنے والے تو یہ کہتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں اس طرح پرسکون ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے. کس طرح پرسکون ہوتا ہے، اس کو باہر نکالیں تو کیسے اچھلتی ہے. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص،
یہ منافق کا رویہ ہوتا ہے کہ مسجد میں آئے تو جس طرح پرندہ پنجرے میں ہو تو پھڑ پھڑاتا رہتا ہے، وہ بھی اس طرح ادھر جا ادھر جا، ادھر بات کر، اس سے الجھ، اس کو برا کہے، اس کو کچھ کہے۔ ہمیں تو مومن بننا ہے نا۔ میری اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائے۔ تو پہلا کام 5 نمازیں با جماعت ادا کرنا۔ تیار ہے انشاءاللہ؟ اپنے بھائیوں کو بھی دعوت دیا کریں گے۔ کوئی پوچھے گا بھی نماز کی اتنی پابندی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ میں سے کون کون ہے جو کبھی کسی نے جہاز پہ سفر کیا ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ آفٹر لینڈنگ جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو 2 سے 4 سے 6 لوگ ٹارچ لے کے اس کی ونگز چیک کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹائرز چیک کر رہا ہوتا ہے، کوئی دیگر چیزیں انجن کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ اس نے دوبارہ اڑان بھرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی 5 مرتبہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کے کیل کو کے ٹھیک کر دیتے ہیں کہ اس کی پرواز میں کوتاہی نہ آئے۔ دوسرا کام جس سے مسجد آباد ہوتی ہے، آپ نے سنا کہ اچھا قاری اور اچھا خطیب رکھیں جو آپ کو صحیح قرآن پڑھ کے سنائے، صحیح قرآن و سنت کی بات جو ہے وہ آپ کو سکھائے، اور صبح و شام 3 آیتیں ترجمے کی اور شام کو 1 حدیث۔ تو آپ اتنا وقت نکال لیا کریں گے، 3 منٹ لگیں گے، نہیں تو 5 منٹ لگ جائیں گے۔ تیار ہیں آپ سب؟ ایک تیسرا کام جن کو آج اب بچے کہتے ہیں نا، یہ مستقبل کے لیڈر بھی بن سکتے ہیں۔ ان ہیرے جواہرات کو گھڑنے کے لیے صبح و شام ان کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے وقف کریں۔ میں اور آپ مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ان بچوں کی اگر ہم نے تربیت کر لی، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ، نکلے ہوئے کلمات زبان سے دعاؤں پر مشتمل، قیامت کو جنت کی بلند درجات کا باعث بن جائے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات جو میں نے کی ہے، کبھی مسجد میں تو تکرار نہ کرے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ یہ اللہ کی بات ہونی چاہیے، اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے۔ بڑے کو عزت دیں، البرکۃ مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ بڑا اگر کوئی بات کہہ بھی دے، خاموش رہیں، چلو کوئی بات نہیں، بڑے نے کہہ دی۔ اور بڑوں کو بھی چاہیے چھوٹوں کو شفقت دیں۔ معاشرے اسی طرح ہی بنتے ہیں، اسی طرح ہی قومیں بنتی ہیں، اسی طرح ہی مہذب اور تمدن والی اقوام تیار ہوتی ہیں۔ تو آپ بڑوں کو عزت دیا کریں گے انشاءاللہ، چھوٹوں پہ شفقت بھی کیا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.